بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی ہم تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ لوگ آپس میں کس طرح سے بٹے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس طرح سے لڑتے تھے، کئی سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھی، دشمنیاں جاری رہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے اس ایمان کے ذریعے سے اور شریعت مطہرہ کے ذریعے سے اس کو دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا امت کو جوڑنے کا کام کیا، اور اس چیز کو اللہ نے ایک بڑے احسان کے طور پر قرآن مجید میں بیان کیا. کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو تم پر نعمت ہے اس کو یاد کرو. نعمت کہا، انعام کہا. کیا انعام؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں کو آپس میں اس نے جوڑ دیا. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کے فضل سے آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ایک دوسرے کے دلوں کو آپس میں اسلام کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، شریعت مطہرہ کے ذریعے سے جوڑ دیا اور اپنا احسان اس کو بتایا. اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بڑے احسان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کی آگ کے گڑھے کے پاس پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے اس آگ کے گڑھے سے تمہیں بچایا. تو یہ آپس کی دشمنیاں، آپس کی لڑائیاں، آپس کے اختلافات، آپس کی دوریاں انسان کو جہنم کے گڑھوں تک پہنچا دیتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا اور ان پر قرآن کی جو آیتیں نازل کی، ان آیتوں کے ذریعے سے آپس میں جوڑنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا. قرآن نے اہل ایمان کو آپس میں بھائی قرار دیا. کہا انما المؤمنون اخوہ، کہا کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی، جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک بھائی کو اپنے دوسرے بھائی کی فکر ہوتی ہے، ایک بھائی کبھی اپنے بھائی کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا ہے، ایک بھائی کبھی دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. ایسے ہی مومن بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کو بھی جڑ کر رہنا چاہیے، مل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو مکے میں سب آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریاں تھیں، لیکن جب مدینہ آئے تو مدینے میں جو لوگ تھے وہ دوسرے خاندان کے تھے، علاقہ بھی دوسرا، خاندان بھی دوسرا، تو آپس میں اختلاف اور انتشار کا زیادہ خطرہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو ابتدا میں جو آپ نے کام کیا، سب سے پہلے آپ نے قباء میں ایک مسجد تعمیر کی، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد مسلمانوں کو جوڑنے کا سب سے مبارک ٹھکانہ ہے. مسجد میں ہر آدمی
اپنے آپ کو جانے میں، داخل کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ مسجد میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، بڑا چھوٹا، مالدار غریب، اونچے خاندان والا نیچے خاندان والا، یہ ساری تفریق مسجد میں مٹا دی جاتی ہے، اور مسجد ایک پلیٹ فارم پر تمام مسلمانوں کو جمع کرنے کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اور دوسرا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہے کہ مہاجرین اور انصار کو آپس میں جوڑا، بھائی بھائی بنا، اس کو مواقعات کہتے ہیں۔ ایک انصار ایک مہاجر، آپس میں ان کو بھائی بنا دیا، اور ان کی یہ بھائی چارگی اتنی مضبوط تھی کہ جو حقیقی بھائیوں کا تعلق رہتا ہے اس سے مضبوط یہ تعلق بن گیا۔ آپس میں مال و دولت کو انہوں نے تقسیم کر دیا، جائیداد پراپرٹیوں کو انہوں نے تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں تھیں، اپنی بیویوں کو کھڑا کر کے کہا کہ اپنے بھائی سے کہا کہ میری یہ 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ اتنی مضبوط اخوت، بھائی چارگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد قائم کی، اس لیے کہ دعوت کے مرحلے کو آگے بڑھانا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع رہنا ضروری ہے، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کا مطلب ان کی طاقت کا چکنا چور ہونا ہے، ان کے عزم و حوصلے کا پارا پارا ہونا ہے، اسلام کی عمارت کا کمزور ہونا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سختی سے روکا گیا اور کہا گیا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں کیچھا تانی مت کرنا، ایک دوسرے سے اختلاف انتشار مت کرنا، فَتَفْشَلُوا، تو تم ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور اور ٹھپ پڑ جاؤ گے۔ اس لیے کہا کہ اگر آپس میں رائے کا اختلاف ہوتا ہے یا فکری اختلاف ہوتا ہے تو کہا وَاصْبِرُوا، آپ لوگ صبر کریں، اپنے جذبات کو دبائے رکھیں، ملت کو ٹوٹنے نہ دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قوم اور ملت کے درمیان انتشار اور اختلاف نہ کریں۔ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، ہماری رائے کے خلاف کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو رائے ہم دے سکتے ہیں، اپنے خیال کا ہم اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جب فیصلہ متحد ہو کر ہماری رائے کے خلاف بھی ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کر کے صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین کا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ تو اپنے جذبات کو، شیطانی وساوس کو دبانا ہے۔ شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، تو اسی لیے مومنوں کی صفت یہ بتائی قرآن نے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جو متقی لوگ ہیں، پارسا لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگ ہیں، جب شیطان ان کے دلوں میں غلط وسوسے ڈالتا ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی کتاب میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، جو وعد وعید سنائی گئی ہے اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں اور شیطان کی چال سے واقف ہو جاتے ہیں، اور پھر شیطان کی چال سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہا اگر شیطان تمہارے دلوں میں غلط خیالات ڈالتا ہے تو اللہ سے مدد مانگیے۔ شیطان کے فتنوں سے بچنا، نفس کے فتنوں سے بچنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی مدد ساتھ میں نہ ہوگی، اللہ کی نصرت ساتھ میں نہیں ہوگی، تب تک انسان اپنے نفس کے فتنوں سے، شیطان کے فتنوں سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہا کہ اللہ کی طرف ایسے موقع پر ہمیں رجوع کرنا چاہیے جب نفس ہمیں غلط چیز پر ابھارتا ہے، اتحاد کے خلاف ابھارتا ہے، امت کے انتشار کے سلسلے میں غلط وسوسے ڈالتا ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے حق کو طلب کرنا چاہیے اور اپنی شیطانی جذبات کو دبانے کے لیے اللہ سے مدد چاہنی چاہیے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اتحاد اور اتفاق پر زور دیتے تھے، بلکہ جہاں کہیں
مسلمانوں میں انتشار کی بو بھی آتی تھی، فوراً وہاں پہنچ جاتے تھے، سارے کام کاج چھوڑ کر وہاں پہنچ جاتے تھے اور اس انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر مسلمانوں نے آپس میں کچھ لڑائی ہوئی، مہاجر نے ایک انصاری کے تھپڑ لگا دی کسی بات پر۔ اب انصاری نے کہا یا للانصار، اے انصاریوں، یعنی اپنی پارٹی کو بلانا شروع کر دیا۔ مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، مہاجرین کو بلائے۔ اب آپس میں دیکھیے شیطان نے معمولی بات پر انتشار کرنا چاہا، اب انصار نے اپنے گروپ کو بلایا، مہاجرین نے اپنے گروپ کو بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، بھاگے بھاگے آئے اور فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے نعرے کہاں سے آئے؟ یہ تو جاہلیت میں ہوتا تھا، یہ ہمارے گروپ کا ہو تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، یہ دوسرے کا گروپ کا ہے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہمارے کسی آدمی کو کوئی تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے تو ہم ساتھ دیں گے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو۔ یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ جاہلیت کو کیوں زندہ کیا جا رہا ہے؟ جاہلیت کے نعرے پھر سے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کے تھپڑ لگا دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہا فإنها منتنہ، اسے چھوڑ دو، جاہلیت کی باتوں کو چھوڑ دو، اس نے مارا اس نے مارا اور آپس میں ہم لڑنے لگے۔ کہا کہ یہ گندی اور بدبودار چیز ہے، اس کے ذریعے سے پورا معاشرہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ آپسی انتشار ایک بدبو ہے جس کے ذریعے سے پورا معاشرہ بدبو کی وجہ سے پورا معاشرہ بدبودار ہو جاتا ہے، اور آپس میں ایسا انتشار، ایسا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ہماری طاقت اسی میں چلی جاتی ہے۔ جو طاقت دشمنوں کے مقابلے میں لگنی چاہیے تھی، جو طاقت اسلام کی نشر و اشاعت میں لگنی چاہیے تھی، پھر اسی آپسی اختلافات کو ہوا دینے میں وہ طاقت لگ جاتی ہے، پھر ملت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق، بڑے مہربان، ہم آپ کی سیرت میں پڑھتے ہیں، لیکن جہاں اختلاف کی ذرا سی بو آ جاتی تو آپ کا تیور بدل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے اختلاف ہو گیا، آپس میں تو میں ہو گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غصے میں آئے، سامنے والا جو شخص تھا اس کی ماں عجمی تھی، غیر عرب تھی، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عار دلایا، تم تو عجمی عورت کے بیٹے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہا کہ ابو ذر تم میں تو اب تک جاہلیت باقی ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم ان کی ماں عجمی ہے، اس بات کی تم انہیں عار دلا رہے ہو، یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، ہم ایسے ہیں، تم فلاں خاندان کے، ہم فلاں خاندان کے، تم فلاں جماعت کے، ہم فلاں جماعت کے، تم فلاں علاقے کے، ہم فلاں علاقے کے، یہ سب جاہلی چیزیں ہیں، یہ نعرہ تمہارے اندر کہاں سے آ گیا؟ سختی سے روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلمان تو چھوڑیے، آپس میں ملنے کی جب بات آتی تھی تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی ایسی چیزوں پر سمجھوتا کرتے تھے جن سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہونے لگے، آپس میں کئی سال تک کے لیے، 10 سال تک کے لیے جنگ بندی کرنی ہے، اس میں آپس میں صلح کرنے لگے، جب صلح نامہ لکھوایا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھنے والے سے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کافروں کی طرف سے جو آدمی صلح نامہ لکھوانے کے لیے آیا تھا اس نے کہا یہ رحمان کون ہے؟ ہم تو رحمان کو جانتے نہیں ہیں، وہی لکھو جو تم پہلے لکھتے تھے، بسمک اللہم، یعنی اللہ کے نام سے، رحمان کا لفظ نہ لائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لکھ دیجئے، کیا فرق پڑتا ہے، اللہ بھی وہی، رحمان بھی ہے، بسمک اللہم لکھ دیجئے، آپس میں ملنا ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو وہ شخص آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا یہ کہاں کی بات ہوئی، ہمارا اور آپ کا اختلاف اسی بات پر ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ آپ نے لکھ دیا، پھر ہمارا آپس میں اختلاف کہاں رہے گا، یہ لفظ ہٹا دیجئے اور لکھیے محمد بن عبداللہ۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آپ مانے نہ مانے میں تو اللہ کا رسول ہوں، لیکن کہا لکھو محمد بن عبداللہ۔ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپس میں جب اتحاد ہو رہا ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ نام کیا، وہ نام کیا، یہ چیز کیا، وہ چیز کیا، اس کی وجہ سے اتحاد کو پارا پارا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس لیے ہر وہ چیز جس سے دین کا نقصان نہیں ہوتا ہے، شریعت میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے، ان چیزوں میں حتی الامکان سامنے والوں کی رعایت رکھی اور ان چیزوں کو قبول کیا اور آپس میں اتحاد کی طرف قدم آگے بڑھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں پیغام ہے کہ ہمیں ایک جٹ ہو کر رہنا ہے، اختلاف انتشار کو مٹانا ہے، شیطانی وساوس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں آپس میں توڑتی ہیں ان چیزوں کو پھینکنا ہے اور آپس میں مل کر رہنا ہے، اور اللہ کے پاس جب ہم حاضر ہوں تو ہم کم از کم اللہ کے پاس یہ جواب دے سکیں کہ یا اللہ ہم نے ملت کے انتشار کو مٹانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کی تھی۔ یہی پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔